السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ، محبوب علیہ السلام کے داماد پیارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ، محبوب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو تعالی عنہ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی عنہما کے بابا جان حضرت علی رضی اللہ کو تعالی عنہ۔ ناظرین، آج ہم اس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، لیکن ناظرین آپ کو گفتگو سنائیں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کی اور قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی کی۔ یقین مانیے، بات ہو رہی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ کی ولادت کی، اور ناظرین مکالمہ اتنا کمال ہے، مباحثہ اتنا کمال ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آخر اگلی بات میں کرتا چلو، قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی اور مفتی حنیف قریشی کے درمیان یہ بات یعنی شدید جھگڑے تک کیسے پہنچ گئی، یہ ہم آپ کو ویڈیو ہم دیکھیں گے، اور آپ نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ کون سا بندہ حق بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں مل کے ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے آخر میں ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو مان صاحب سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی بات جو آپ نے کی ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ متفقہ رائے ہے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف جو آ گیا، جس نے بغاوت کی، وہ ظاہر ہمارے یہاں تو معتبر نہیں ہو سکتا کسی بھی طور سے۔ یہی خلیفہ راشد، خلافت راشدہ کا تسلسل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یعنی آپ سے دشمنی کرنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے؟ آپ کے مخالف آنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے؟ آپ سے جنگ کرنے والا، بغاوت کرنے والا نہیں رہ سکتا۔ نہیں رہ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے معیار بتائے ہیں، انہی معیاروں پر ہی فیصلہ ہوگا۔ میں کیا سمجھتا ہوں، میری محبت کا معیار کیا ہے، آپ کے دل کی محبت، یہ کوئی پیمانہ نہیں۔ جیسے انہوں نے ایک پہلے حدیث بیان کی، آپ کی پوری محفل میں یہ حدیث تو گونج رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور یہ پیمانہ ہے، آمنا و صدقنا۔ لیکن جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اب وہ تقابل ہوگا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی، تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، دو گروہ جہنم میں جائیں گے۔ صحیح، وجہ علی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی پوچھے گا، علی سے اللہ پوچھے گا اس جنت میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں۔ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا علی، تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں، جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا ایک تیری دشمنی میں، یعنی وہی جو نفرت ہے، جی وہی بغاوت ہے، جی ایک تیری دشمنی میں، جی اور ایک تیری محبت میں غلو کی وجہ سے۔ جی، یہ بات ہو گئی۔ ایک منٹ، اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دنیا میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی بھی مسلمان کہلانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ کیوں؟ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کہو گے تو ہاں بھائی عیسیٰ کو مانا ہے۔ معاذ اللہ، یعوذ باللہ۔ وہ یہی کہیں گے کہ آپ عیسیٰ، قرآن کہتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اب اس طرح ہم مانیں گے تو وہ یہ مانیں گے کہ اس نے مانا ہے۔ نہیں، ہم تو وہ مانیں گے جو رسول اللہ نے کہا ہے ماننا۔ ہاں، یہ ہے اصل معیار۔ جی، اصل معیار یہ ہے، محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ صحیح، لیکن یہ کہنا کہ جس طرح کی محبت ہم جیسے محبت کی رو میں بہتے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں بھی خطیبانہ وہ جملے کس کے کہہ دیے گئے کہ حضرت عمار بن یاسر علی کے در کے منگتے تھے، یہ کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کسی طرح مناسب نہیں۔ خاص ہم تو پھر بھی گناہ گار ہیں، جو ہیں سب کچھ ہے، لیکن صحابی کے عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے کہنا جس طرح میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، یہ نہیں۔ صحیح، کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے در کا منگتا نہیں تھا، سارے صحابی اللہ کے در کے منگتے تھے۔ صحابی ہوتا ہی وہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ہر در سے چھڑا کر رب کے در پر بنایا تھا، ہر جائی سے ہٹا کر یک جائی بنایا تھا،
اور آج ہم پھر وہی کہیں کہ وہ اس کے در پہ منگتے تھے. یہ انا مدینۃ العلم و علی بابو در ہے نا حضور کا, تو اس در پہ کھڑے ہو کے علم کا سوال کرنا. ہمیں یہ نہیں یعنی اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علم رکھتے تھے, حضرت علی بھی علم رکھتے تھے, دروازہ علم کا, حضرت عمر بھی, لیکن اس کو حدیث بنا کر کے آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یہ روایات محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے. کیا ہے یعنی ہم اپنا پیمانہ نہیں بنائیں. صحیح نہیں ہے تو پھر کیا حکم لگائیں؟ یہی ضعیف ہے, حکم ضعیف ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں صاحب, ایک تو اس حدیث کے حوالے سے آپ ذرا کلام فرما دیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت معروف حدیث ہے, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. دوسرا یہ ظاہر ہے ہر یعنی سوالی صحابی نہیں ہو سکتا, یہ ایک بات, ایک موقف ہے, مگر وہ سورہ دہر میں فرشتہ سوالی بن کر آ رہا ہے, روٹیاں لے کے جا رہا ہے, کبھی قیدی بن کر آ رہا ہے, تو یہ تقابل صحیح ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے در کا سوالی, تو اس سے مراد قطعاً کسی بھی کہنے والے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مقابلے یا ٹکر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا بلکہ بندہ ہی دیتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ علی کے در کے سوالی ہیں, تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا. عجیب باتیں کہتے ہیں صحابہ اللہ کے در کے منگتے تھے, انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی باب من اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتے وہ علی کے دروازے, علی کے پاس جائے, بوئے کے اوپر جائے, دروازے پہ جائے, علی کے پاس جائے. بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں, اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ اکرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں, اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک اور صحابی حضرت معاذ بن جبل, ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں. یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں, کیا فرماتے ہیں, یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھ. تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر, تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال, تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں, کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے. تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے. رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا, بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں, اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے. بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے. اللہ اکبر. کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا. لا الہ, میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب, میں حوالہ دے رہا ہوں بھائی. باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے, درد ہوا ہے, علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے, درد ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغض علی, اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے گالی دینا چھوڑ, جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں, جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے, خود بولیں کہ کس نے دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہاؤ, الاستیعاب کو اٹھاؤ, ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو. یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے, سارے کا سارا انہوں نے لکھا ہے, اور یہ چیز موجود ہے. آپ کا نمبر آئے گا, بولیے گا, بے شک آپ کی طرف آنا ہے, موجود ہے اس میں. اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو شان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ
چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے، محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں، دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیے نہیں ہے۔ اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے، اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے ہیں، انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے سارسوا وغیرہ، یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی جو روایت ہے، اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا ہے۔ یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں انا مدینۃ العلم والی ان بابوا، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک کے اندر یہ روایت لے کر آئے، امام ترمذی یہ روایت لے کر آئے، اور لسان المیزان کے اندر اسی طرح کی جو لوگوں کے اعتراض تھے، امام ابن حجر اسقلانی، جس کے سب کی زبان پر اسقلانی ہوتا ہے، امام ابن حجر اسقلانی یہ روایت لکھ کر ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے جنہوں نے اس روایت کے لیے کہا لا اصل لہو، آپ فرماتے ہیں یہ جرأت ہے کہ اس حدیث کے لیے کہا جائے لا اصل لہو بل لہو اصل ثابت، اس حدیث کی اصل ہے، ثابت ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، قاضی شوکانی جو غیر مقلدینی کے بزرگ ہیں، وہ فوائد المجموعہ کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث حسن لغیری، یہ حدیث حسن لغیری ہے، کئی طرق سے یہ آئی ہوئی ہے۔ امام زکریا انصاری، امام بدر الدین زرکشی، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ 25 سے زیادہ محدثین کہ جن کا اسماء الرجال اور حدیث کے فن کے اندر ایک مقام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کسی نے کہا یہ حسن ہے۔ اب میں آگے آخری بات کر رہا ہوں، اگر حدیث ضعیف بھی ہے، کیا اہل حدیث اور اہل سنت کے متفق اصول الحدیث کے اندر کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے، موجود ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں فضائل کے چیپٹر اور فضائل کے عنوان میں حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہے؟ اور اگر اس پہ کہیں گے تو میں 20 حوالے دے دوں گا کہ فضائل کے چیپٹر کے اندر حدیث ضعیف بھی موجود ہے۔ پھر آخر کیا چیز کاٹتی ہے انسان کو کہ جب فضیلت علی کے اندر روایتیں آئیں اور ان کے اوپر ہاتھ صاف کر دو؟ قاری صاحب کیا چیز ہے جو مانے رکھتی ہے اس کو ماننے میں؟ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ بغض رکھتا ہے، یہ بات مجھے بڑی درد ہے۔ مجھے پوری بات کا جواب جی پوری بات، اب مجھے کسی ایک بات پہ محدود نہ رکھے، اور ٹائم اتنا ہی دیجیے گا۔ آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم؟ میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنا نہیں نہیں ایسا نہیں، چلے پھر میں آپ کو پھر ہٹا دیتے ہیں، بالکل موضوع بدلتے ہیں، پھر کسی فضائل اور مناقب پہ۔ پہلی بات یہ ہے جس طرح لڑنا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ ہمارا ارادہ ہے، وہ ہو گیا نا، اب نہیں نا ایسے ہو گیا بس۔ پہلی بات یہ ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے، غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جو حدیث صحیح محدثین کہہ رہے ہیں وہ غلو ہے۔ چپ رہے آپ۔ اچھا غلو اپنی بات، یہ کیا بات ہے؟ میں بات کو ختم کرتا ہوں، آپ اپنی بات یہ بتائیے کہ اگر یہ غلط دین ہے، بالکل جن غلط بات محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے آدھا گھنٹہ بات کر کے میرے 2 منٹ بھی برداشت نہیں ہوتے۔ آپ کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات واری بھی کیجئے گا، آپ بات کریں۔ جس طرح بغض کے سینگ نہیں ہوتے، غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے، یہ جملہ بالکل، اور غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح آپ کو ہم میں بغض نظر آتا ہے، ہمیں بھی غلو اسی طرح آپ میں نظر آتا ہے، صرف مجھے نہیں آپ کی پوری جماعت کو نظر آتا ہے۔ کئی سٹیجوں پہ میں نے کلپس دیکھے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ یہی بغض ہوتا، یہی غلو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک پوری عمارت جو آدھے گھنٹے کی تقریر کی گئی ہے ایک ضعیف روایت پر کھڑی کی گئی، پوری کی پوری عمارت اس پر کھڑی کی گئی۔ اب اس کچی بنیاد پر ایک پکی عمارت آپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وہ 1 منٹ نہیں ٹک سکتی، 1 منٹ بھی نہیں ٹک سکتی۔ امام حاکم نے جی اس کو صحیح کہا۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں لا تعتبروا تحسین الترمذی و تصحیح الحاکم، جس روایت کو امام حاکم صحیح کہہ دے اور امام ترمذی حسن کہہ دے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ محدثین کے پیمانے ہیں، بعض تحسین کرنے میں تساہل برتتا ہے، بعض تصحیح کرنے میں تساہل برتتا ہے، اور امام بخاری جیسے وہ سخت ہیں، ان کا معیار سخت ہے، امام مسلم کا معیار سخت ہے، تو ان سخت معیار پہ پھر کم روایات جو آتی ہیں وہ اس پر آتی ہیں، تو ہم فیصلہ ہی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں جو روایت محدثین کی نظر میں ضعیف ہے، اور فضائل کے صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو فضیلت ہے نا، فضیلت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ضعیف ہے۔ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے؟ فضائل کے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے جی اس کتاب کو پڑھو گے جو ثواب ملے گا، اس کتاب کو پڑھو، لیکن اس کی اصل جو ہے، یعنی وہ فضیلت ثابت نہ ہو لیکن اس کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنی ہم پہ فرض ہے،
اب کسی روایت کے اندر، اور وہ روایت ضعیف ہو، کسی روایت کے اندر یہ ہو کہ جو فجر کی سنتیں پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، اور وہ روایت ہو ضعیف، اب ہم کہیں گے فجر کی سنتیں تو ثابت ہیں، لیکن ثواب اگرچہ ثابت نہیں ہے، لیکن اتنا نہ ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ اس روایت کو محدثین مان لیتے، یہ نہیں کہ بیس، عقیدے کی بیس ہی اس ضعیف روایت پر رکھی جائے۔ عقیدے کی بیس میں فضائل، یہ عقیدہ ہے، اس بنیاد پر ہمیں باغی کہا گیا، اس بنیاد پر ہمیں وہ کہا گیا کہ یہ بغض رکھنے والے آ کر آپ نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا، بغض رکھنے والوں کی گفتگو یہ ہوتی؟ نہیں ہوتی قاری صاحب، لیکن غلو کرنے والوں کی گفتگو یہ نہیں، وہ بھی نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، یہاں پہ میں 2-4 جملے کہتا چلوں۔ حضرت علی رضی اللہ کو تعالی عنہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے داماد، ناظرین اگر ہم یہ بات کہیں کہ ان کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں جی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ کو تعالی عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں جی۔ حالانکہ ناظرین، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا اللہ ہے، غوث العظم اللہ ہے، لجپال اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ تو خیر ناظرین، اگر یہ چیز دیکھی جائے تو آپ کو پتہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ کو تعالی عنہ، میری اور آپ کی امی جان حضرت ختیجہ رضی اللہ کو تعالی عنہ، ان کے جو بانجے ہیں حکیم بن حزام، ان کی ولادت پھر وہاں پہ ہوئی ہے۔ تو خیر ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک میں دلیل دیتا چلوں۔ حضرت علی رضی اللہ کو تعالی عنہ جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ کو تعالی عنہ، تو آپ کو پتہ ہے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ کو تعالی عنہ بھی یہ جملے کہتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ناظرین، یہ سورۃ الفاتحہ، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، کئی نام ہے، یعنی ام القرآن، قرآن کی ماں، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی ماں سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ یہ بات ہمیں بتلا رہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے سارے کے سارے حاجت مند ہیں، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں یہ بات کہتا چلوں کہ اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، لیکن یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔